نام ہے میرا اور میں بلوچستان سے اوبیسلی کرتا ہوں. کوئٹہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پہ شو وہاں سے میرا تعلق ہے اور کوئٹہ ہی میں تعلیم حاصل کی گورنمنٹ اسکول سے, فیڈرل گورنمنٹ اسکول سے. میٹرک اور کالج بھی میں نے ایف جی کالج ہی سے پڑھا اور ایف جی کالج سے پڑھنے کے بعد میں نے کوئٹہ ڈگری کالج سے میں نے بی اے کیا. اس کے بعد ماسٹرز کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کیا, میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا. اس کے بعد میں ریسرچ اسسٹنٹ رہا 2-2.5 سال وہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ کمپٹیٹیو ایگزامس جو ہوتے ہیں پروونشل لیول پہ سینٹرل سپیریئر سروسز کے, وہ ایگزامس بھی میں نے کوالیفائی کیے اور جس میں ایگریگیٹ کی بنیاد پر میں پھر سلیکشن میری نہیں ہو سکی. لیکن تعلیم و تعلم سے جو میرا تعلق تھا وہ تقریباً 1995 سے لے کے آج دن تک الحمدللہ ہے. سوچتا کچھ ہے اور اس کے نصیب یا تقدیر میں ہوتا کچھ ہے. میں اس بات پر آج کے عمر کے اس حصے میں آ کے میں ضرور اس بات پہ پہنچا ہوں کہ باقی میرا جو بنیادی شوق تھا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو سنگنگ. میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک بہت بڑا سنگنگ میں اپنا نام بناؤں اور جو ہمارا گیدرنگ ہوتی تھی کالج میں یونیورسٹی میں, میری کوشش یہ تھی کہ میں ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ میں سنگنگ کروں, گانے گاؤں. لیکن حالات, واقعات اور وقت کی ضرورتوں نے 1995 میں مجھے ٹرن اس طرف کیا کہ انگلش لینگویج جو تھی وہ بہت زیادہ پرومولیٹ ہو رہی تھی اور مجھے بھی ایک احساس ہوا کہ یار سب کچھ ہی انگلش میں ہے, تو کیوں نہ میں انگلش کے اندر جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ ڈپلوما یا کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کروں. وہ حاصل کرنے کے بعد کچھ لگاؤ ایسے انگلش کے ساتھ, زبان کے ساتھ ہوا کہ میں نے چاہا کہ میں انگلش کو پڑھاؤں. تو جب میں انگلش پڑھا رہا تھا اس دوران ہی میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پڑھانے کے بعد مجھے زیادہ اچھا آنے لگ گیا. تو سینس آف اچیومنٹ تھی, چونکہ ہر روز کی نئی کلاس لینا اور نئی کلاس میں نئی چیز بتانا اور کراس کوسچنز ہونا, پھر آپ کو ان کراس کوسچنز کو واپس آنسر کرنا بڑے اطمینان کے ساتھ, وہ دن بدن مجھے اس کے ساتھ اٹیچ کرتا رہا. اور اس اٹیچمنٹ نے ایک وقت ایسا مجھے مجبور کر دیا کہ میں ٹیچنگ فیلڈ ہی سے وابستہ رہوں. پھر بیچ دوران میں 1998 میں میں لا کی طرف گیا اور میں نے کہا کہ میں ایڈوکیسی کسی بھی چیز کی اچھی طریقے سے کر سکتا ہوں. لیکن پھر عدالتی نظام یا کوئی ایسی چیزیں تھیں اس زمانے میں, کوئی ایسی کمپلشنز تھی جس کی وجہ سے میں فٹ نہیں ہو پا رہا تھا وہاں پہ. مجھے لگا تو سال ڈیڑھ تھوڑی بہت پریکٹس کرنے کے بعد میں نے اس کو بھی کوئٹ کر دیا. پھر آئی ٹی کا مشورہ کسی نے دیا کہ جی آئی ٹی بہت زیادہ فیلڈ پرومولیٹ ہو رہی ہے, آگے جا رہی ہے. پھر میں نے آئی ٹی میں اپنے ڈپلوماز وغیرہ کیے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آئی واز این آئی ٹی پرسن. I again shifted back to English as well as history جو میرا سبجیکٹ ہے, constitutions میرے سبجیکٹ ہیں. I started opting for those disciplines. میں یہاں ڈگری کالج سے قائد اعظم یونیورسٹی میں گیا اسلام آباد, تو وہاں پہ میں نے امریکن اسٹڈیز میں نے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد اس کے جو سبجیکٹس تھے وہ اتنے انٹرسٹنگ تھے میرے لیے کہ میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ انسان اپنی ہسٹری کے بغیر کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اپنی تاریخ جو ہے وہی سب کچھ سکھاتی ہے. تو اس میں یورپین ہسٹری تھی, امریکن ہسٹری تھی, اسلامک ہسٹری تھی, انڈو پاک ہسٹری تھی, جس نے آپ کو مطلب وقتاً فوقتاً آپ کو اس لیول پر مجھے لے گیا کہ ایک اسکول آف تھاٹ بننے لگ گیا میرا, کانسیپچل ہو گیا. میں ہر چیز کو یوں نہیں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ چیز یوں ہے تو ہے, نہیں ہے تو کیوں ایسے ہے. تو وہ اس میں کوٹ کرتا چلا جاؤں کہ ابوالکلام آزاد صاحب سے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا, غالباً نہرو یا گاندھی نے کہا تھا کہ آپ جب فورسی کرتے ہیں پولیٹیکل سچویشن 70 سے 80% آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے, کیوں؟ اور میں اور نہرو جو کرتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کہا میرے میں کوئی کمال نہیں ہے, میں نے صرف تاریخ کو ایمانداری سے پڑھا ہے, کیونکہ تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو. تو میں جب آج سے 400-600 سال پہلے کی تاریخ کو ذہن میں لاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت یہ ہوا تھا, تو میرا ذہن مجھے کہہ دیتا ہے کہ اب اس طرف پرسنٹیج زیادہ بن رہی ہے بات کی. تو میں تاریخ اور حال کی بنیاد کے اوپر فیوچر کو پروگنوسٹیکیٹ کرتا ہوں. اچھا, اس دوران جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سی ایس ایس وغیرہ میں نے کیا اور اس میں مطلب وہ نہیں ہوا, تو میرا ایک اسٹریٹ فارورڈ ذہن بن گیا کہ کچھ ایسا کرنا ہے جس سے فائدہ ہو, کیونکہ شخصیات مر جاتی ہیں, نظریے زندہ رہتے ہیں. اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کیا 2003-04 کے اندر جب میں نے
यूनाइटेड नेशन का एक प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान लेजिस्लेशन स्ट्रेंथनिंग कंसोर्शियम, मैंने वो ज्वाइन किया और मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के तौर पर यूनाइटेड नेशन में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब ज्वाइन की। लाहौर में मैं एक इंटरव्यू चेयर कर रहा था जिसमें से 5 मेंबरान थे हम, तो वहाँ तुर्बत के इलाके से एक बच्चा आया हुआ था और उसने मास्टर्स बायोकेमिस्ट्री में किया हुआ था। कुछ इंटरव्यू में माहौल ऐसा पैदा हुआ कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, उस प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा तमस्कुर उड़ाया गया, तो मुझे ज़रा अच्छा सा नहीं लगा कि यार किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हार्म नहीं होनी चाहिए। बाहर आके जब मैंने उस लड़के से, कैंडिडेट से पूछा, मैंने कहा आपका क्या बिलोंगिंग्स हैं, क्या है, तो उसने जब मुझे अपने हालात ज़िंदगी बताया कि उसने मास्टर्स किन हालात में किया है, 9 बहनों के होते हुए और बेवा माँ के होते हुए, तो दैट रियली टच्ड माई हार्ट। और उस दिन मैंने फिर अपने 2-4 जो मुखलिस मुशीर होते हैं, दोस्त होते हैं अहबाब में, उनसे मैंने मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा यार यू गो बैक टू बलूचिस्तान, हार्डशिप्स बहुत हैं लेकिन यू हैव टू गो, और हर ब्रेन अगर बलूचिस्तान से ड्रेन हो जाए इस तरह जिस तरह आप ड्रेन हो गए तो फिर बलूचिस्तान बनने का नहीं रहेगा। तो उस वक्त जब मैंने स्कूल खोला तो लामहला मैं समझता हूँ कि जिन मसाइल का सामना मैंने किया, आज अगर मैं सोचूं तो शायद मैं दोबारा स्कूल स्टार्ट ना करूँ। इससे खुदा न ख़ास्ता मेरा ये मतलब नहीं है कि आने वाले लोग जो सोच रहे हैं कि जी एजुकेशन में जाना चाहिए वो ज़रूर जाएं, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर हमारे साथ 1 पैसे टके की सपोर्ट नहीं होती है किसी भी तरह की, बल्कि हर्डल्स होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने डायरेक्शन बोर्ड्स लगा रहे हैं और QMC से आप वो इजाज़तनामा ले भी लेते हैं तो आपके बोर्ड जो हैं अगले दिन गायब हो जाते हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट का प्रेशर रेगुलरिटीज़ के हवाले से, वो जिस दिन से मैंने स्कूल की बुनियाद रखी है आज दिन तक वो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ कि जब एजुकेशन डायरेक्टरेट हमें डील करता था तब भी उनको हमें अपनी बात मनवा के, वो अपनी बात मनवाते थे पहले, फिर हमसे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो देते थे। इस बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन नहीं देते थे कि यार अगर हमारा स्कूल वाकई ही उन पैरामीटर्स के ऊपर पूरा क्वालिफाई कर रहा है तो बजाय कोई इनाम देने के, और रजिस्ट्रेशन तो बहुत छोटी सी बात है कि अगर हम उन रेगुलरिटीज़ को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने स्कूल्स या कॉलेज को चला रहे हैं तो उसके ऊपर नहीं आते थे। आज दिन तक वो चीज़ें मैं वी आर बियरिंग दैट, और वो मसाइल हमारे हैं। अच्छा, पेरेंट्स के हवाले से हमारे ये मसाइल हैं कि हमारे वालिदैन एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यूरोप का माहौल दें बच्चों को एकदम से, और हकूक की जब बात आती है वो भी यूरोप की हकूक मांगते हैं। डिलीवरी की बात जब आती है तो फिर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड की डिलीवरी फ़राइज़ के हवाले से देते हैं। तो पेरेंट्स को डील करना मैं समझता हूँ एक इंतहाई मुश्किल काम जो मुझे 15, 16, 17 सालों में हुआ है कि किसी को अपनी बात समझाना कि खुदा ना ख्वास्ता आपके बच्चे को अगर हम बिहेवियर पर नोटिस दे रहे हैं या वार्निंग आपको दे रहे हैं, उस वार्निंग का कत्तान मतलब सज़ा नहीं होता, वो सिर्फ ये होता है कि ये वालिदैन और असातिज़ा यानी स्कूल और घर ये मिल के बच्चे की ज़िंदगी के मुस्तकबिल को रोशन बनाता है। तो उसमें हमारे जो असातिज़ा इकराम हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, और जो बच्चे आजकल आ रहे हैं वो सोशल मीडिया के कुछ जहाँ अच्छे असरात हैं वहाँ पे बहुत बड़े बुरे असरात भी हैं, और वालिदैन लाड और बदतमीज़ी में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लाड और बदतमीज़ी का जो फ़र्क नहीं कर पा रहे उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे की किरदार की जो डेंट्स हैं वो बहुत हाईलाइट हो जाते हैं। और जब 10वीं या 12वीं पास करके बच्चा सिर्फ कमेंट्स तो दे सकता है, बच्चा बात तो ये करेगा कि जी मैं ये कर लूँगा, मैं फलां मुस्तकबिल बना लूँगा, लेकिन आप देखें दिन ब दिन जितना बच्चा आता चला जा रहा है वो बच्चा उस क्वालिटी का नहीं है जो आज से 10 साल पहले का था। फिर वो जो 10 साल पहले वाले को अगर आप पैरामीटर्स पे देखें तो वो उससे 10 साल पिछले वाली क्वालिटी का बच्चा नहीं है। तो ले दे के आने वाले टाइम में तो इन्हीं बच्चों ने मुल्क की बागडोर संभालनी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो मेरी ये इस्तदा है कि ये जो मसाइल का सामना मैं कर रहा हूँ बहुत यानी बहुत दिल से मैं ये मेरी इस्तदा है सबसे कि काइंडली अगर कोई प्राइवेट स्कूल चलता है, अगर कोई सरकारी स्कूल चलता है और उस पर कोई बंदा वाकई ही असूलों की बुनियाद पर एक काम जारी रखना चाहता है, उन असूलों में उस बच्चे का और या उससे रिलेटेड लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो हल्फिया तौर पे अपने साथ एक मुआहिदा कर लें
کہ ہم اس کو دوام دیں گے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, نہ کہ ہم اس کو ڈیمورلائز کریں گے. اسپورٹس تو میں نے کی ہے, لیکن ایز سچ اتنا اچھا ٹیم پلیئر نہیں رہا ہوں میں کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں. ہاں, تقریری مقابلوں میں, نعت میں اور قرأت خوانی میں اور سنگنگ میں, اس میں الحمدللہ 1986 میں آل پاکستان ایف جی اسکولز کمپٹیشن میں میرا فرسٹ پوزیشن ہے قرأت میں. 1987 میں نعت میں میری سیکنڈ پوزیشن ہے. بلوچستان میں جب میں انگلش لینگویج سینٹرز میں تھا تو الحمدللہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مجھے کوئی بیٹ کر سکا ہے اسپیچ کے حوالے سے, تو الحمدللہ اس میں میری ایک اچیومنٹ تھی. سنگنگ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں نیشنل ٹی وی, انٹرنیشنل ٹی وی, ان سب پہ میں نے پرفارم کیا ہوا ہے. اور جو کیریئر کے حوالے سے میری ایک چیز رہ گئی تھی, میں نے منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن میں 2009-10 میں گیلانی صاحب جو ہمارے وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ اس منسٹری میں نے ایز این ایڈوائزر 1.5 سال میں نے ایز این ایڈوائزر بھی کام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اندر ضروری نہیں تمام بچوں کے اندر ساری خوبیاں ہوں, نہیں, جس میں جو خوبی ہے استاد کا کام اس خوبی, مخفی خوبی کو تلاش کر کے اجاگر کرنا ہے. تو ہم بھی یہاں پہ مطلب اسی چیز کو لے کے, جس طرح میرے اندر کوئی ایک چیز تھی وہ اجاگر ہوئی, آگے آئی, اس طرح تمام بچوں میں خوبیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں وہ خوبیاں تلاش کر کے اس کا ایک وہ کرنا چاہیے, تشہیر کرنی چاہیے, تاکہ وہ مورائل لوگوں کا اوپر ہو اور پازیٹیوٹی کی طرف آئے. اچھا, اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ, تو الحمدللہ مور دین 14 کنٹریز کو ابھی تک میں وزٹ کر چکا ہوں, اور اس میں ریپریزنٹیشن آف پاکستان اس حوالے سے میں نے کی ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل بک فیئرز ہوتی ہیں, چاہے یورپ کے ممالک ہوں, جرمنی ہو, سوئٹزرلینڈ ہو, انگلینڈ ہو, یا اپنا سری لنکا ہو, دبئی ہو اور ترکی ہو, ان ممالک میں نے الحمدللہ ریپریزنٹیشن کی ہے. اور ان ممالک میں الحمدللہ ریپریزنٹیشن کی ہے, اور ریپریزنٹیشن اس حوالے سے کی ہے کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے, پاکستان اور بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے پاکستان کے اندر جو بیرن لینڈ نہیں ہے, جس کے اندر بہت ٹیلنٹ موجود ہے. جس طرح پہاڑوں کے اندر یہاں پہ منرل نیچرل ریسورسز موجود ہیں, اس طرح زمین کے اوپر لوگوں کے اندر بہت کچھ موجود ہے. اور اس بنیاد پر الحمدللہ میں نے گڈ گورننس پہ اسپیچز ڈیلیور کی ہیں, میں نے ایجوکیشن کے اوپر اسپیچز ڈیلیور کی ہیں, میں نے پاکستان کا ماڈل یا دنیا کے جو ماڈلز ہوتے ہیں ایجوکیشن کے, ان کے اوپر کراس اور کمپیریٹیو بات کر کے پاکستان کے اندر الحمدللہ جتنے بھی سیمینارز, خاص کر مکتبہ فکر جو ہے, جو مکتبہ فکر کتابوں کی کتاب دوستی کی مہم ہوتی ہے, یا کوئی بھی ایسا سیمینار ہوتا ہے جو مکتبہ قرآنی سے ریلیٹڈ ہو, جس میں قرآن کی توجیہ یا قرآن کے بیان شدہ جو پیغامات ہیں, ان میں الحمدللہ کراچی, کوئٹہ اور اسلام آباد, لاہور, ان میں نے مختلف سیمینارز میں یہ آواز اٹھائی ہے کہ قرآن عظیم ایک ہمہ جہت کتاب ہے, اور ہم ایز اے مسلم اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. فیوچر پلانس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پلاننگ تو ہمیشہ سے ہونی چاہیے, اور جو بھی سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں ان کا فیوچر پلان ضرور ہوتا ہے. میں اپنی جہد میں, اپنی اس کوشش میں, میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ زندگی میں آبجیکٹیوز آف لائف ضرور ہونے چاہیے. آبجیکٹیو آف لائف سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں بننا کیا ہے, بننے کے بعد پرپز آف لائف ہونا چاہیے کہ اب آپ جس فیلڈ کے بھی ایکسپرٹ ہیں تو آپ نے 10 دیے اور جلائے کہ نہیں جلائے. اگر آپ نے 10 دیے نہیں جلائے تو آپ کی زندگی آپ کی فیملی تک محدود ہوگی, یہ کوئی خاص کمال کی بات نہیں ہوتی. میری کوشش ذاتی یہ ہے کہ لوگوں کے دماغوں کے اندر انفیوز ہو کے ان کو یہ پہلے خود سمجھوں, پھر ان کو بھی بتاؤں کہ جی آپ اپنی فیلڈ کی لیڈر ہو سکتے ہیں, اور آپ اپنی فیلڈ کی لیڈرشپ میں لوگوں کو وہ ریلیف دیں, لوگوں کو وہ خوبصورتی اور مسکراہٹیں دیں جو آپ اپنی فیلڈ سے دے سکتے ہیں. تو میرا فیوچر پلان is totally dependent upon humanity, انسانیت کو فلرش کرنا ہے. اسلام کے جو ہمارے خوبصورت وہ ہیں, جو اسلام کے انجنکشنز ہیں, اسلام کے اصول ہیں, قواعد و ضوابط ہیں, جھوٹ سے بچنا, لالچ سے بچنا, چوری سے بچنا, سچ بات کہنا, اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے بھی وہی سوچنا. تو فیوچر پلانز میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں.
اگر میں سمجھوں تو دل کی بات اگر بتاؤں تو آئیڈیل پرسنالٹی تو ایک ہی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے اس کی روحانی پہلو بھی ہیں، جسمانی پہلو بھی ہیں۔ ہمارے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے وہ بڑی سمپل سی باتیں چھوڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، میرے امتی سب کچھ ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں۔ اب آپ صرف جھوٹ کا ایلیمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر جھوٹ ختم ہو جائے معاشرے سے تو بہت کچھ اریز ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غیر ضروری باتوں سے آپ نے اعراض کیا ہے۔ غیر ضروری بات کریں گے تو آپ سے غیبت بھی ہوگی، گالی گلوچ بھی ہوگی، آپ سے الٹی بات بھی کوئی نکل جائے گی، ناراضگیاں بھی پیدا ہوگی۔ جب آپ اپنے حدود و قیود میں رہیں گے اور اپنی بات کو اچھی طرح سے پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ سب کو ہوگا۔ میری آئیڈیل شخصیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ جرنیل بھی تھے، بیسٹ ٹیچر بھی تھے، بیسٹ فادر بھی تھے، بیسٹ لا میکر بھی تھے، بیسٹ اسٹیٹ کرافٹ مین بھی تھے، بیسٹ کانسٹیٹیوشنل میکر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ مذہبی اسکالر بھی تھے، آپ ایک عظیم جنگجو بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عشر عشیر اور تبا تابعین بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس رستے پر لگا لے تو یہ میرا خیال ہے میری زندگی کی بہت بڑی اچھی ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ اگر کوئی ڈینائی کرتا ہے تو وہ فطرت کو ڈینائی کرتا ہے، کیونکہ خاتون کی حیثیت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی شکل میں ہر صورت میں اس کا بہت وائٹل رول ہے۔ اب وومن امپاورمنٹ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں امپاورمنٹ کا لفظ ہم استعمال ہی کیوں کر رہے ہیں۔ ہاں، حقوق اور فرائض کا جو تعین ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب بہت سی جگہ پر ہماری جو محترم بہنیں ہیں ان کے جو فزیک کی کمزوریاں ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ باہر کا ماحول سارا کچھ وہ لوگ برداشت کر سکیں، وہ حصہ اسی لیے مرد کے ذمہ آتا ہے۔ اور بہت سی ایسی ساری چیزیں جو آئلی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور آئلی زندگی کے علاوہ باہر کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہ خواتین کے ذمہ ہونی چاہیے۔ اگر اس حقوق اور فرائض کا پراپر تعین صرف ہو جائے تو وومن کی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آئی، سب سے پہلا کون تھا جن کے پاس وہ آئے؟ He came to his wife۔ تو اگر وومن امپاور نہ ہوتی، وومن کا ویژن نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آتے؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر وومن وائز ہوتی تو وومن جو ہے وہ پروفٹ سے کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا وہ پروفٹ بھی تو کسی وومن کا بچہ ہے، یعنی پروفٹ کا بھی تو پھر ایک ماں ہے۔ تو عورت کی اپنی ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن تعین کرنا اس کا کس طرح سے کرنا ہے وہ میں ضرور چاہوں گا کہ اس کا تعین ضرور ہو جائے کہ خواتین کی عزت اور ان کی وقار اور ان کا جو کردار ہے اس کو سراہنا، ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا، ان کے ساتھ ساتھ چلنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر مجھے کبھی موقع ملا تو obviously دیکھیں ذہنی صلاحیتوں کے مالک انسان میں مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، تو یہ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو اس کے بغیر جو ہے زندگی کے اندر میرا خیال ہے وہ بیلنس نہیں برقرار رہ سکتا جو کہ دونوں کے ملاپ سے برقرار رہ سکتا۔ جی، یوتھ کو تو میں ایک ہی میسج دوں گا جو کہ میں نے ڈیفرنٹ سیمینار کے اینڈ میں بھی کبھی مجھ سے سوال ہوتا ہے تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، موبائل فون کی ایگزامپل جو ہے سب سے بیسٹ ہے۔ جب موبائل فون آپ استعمال کرتے ہیں یہ رات کو بیٹری کنزیوم کر جاتا ہے اور رات کو آپ کو اس کو چارجر پہ لگانا ہوتا ہے۔ ہماری یوتھ جو ہے یہ بالکل برانڈ نیو موبائلز ہیں، ان کے اندر پروسیسر بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اب اگر آپ اس موبائل فون کا استعمال جو ہے یہ یوزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ موبائل فون میں کیا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں، ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا گانا سننا چاہتے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کوئی فحش یا منکر یا ایسی کوئی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کنزیوم دونوں صورتوں میں بیٹری ہوگی، آپ کو رات کو چارج کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یوتھ جو ہے وہ اپنی انرجیز کی کنزمپشن کی ڈائریکشن جو ہے اس کو خدا را ٹھیک کر لیں، اپنے انرجیز کو اس طرح سے کنزیوم کریں کہ فرض کریں یوتھ ہماری شروع ہوتی ہے 13 ایئرز سے، جس کو ہم ایڈولسنٹ بھی کہتے ہیں، پھر 19 ایئرز پہ جاتی ہے، پھر 25 ایئرز پہ پیک ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پیک ختم ہو جاتی ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کہتے ہیں کہ ایسا دشمن ہے جو کسی بھی وقت مطلب اینٹی چلتا ہے ہمارے۔ ہم تو سال گرہ مناتے ہیں، ایک سال کو گرہ دے دی نا سال گرہ،
तो वक्त जो है ये किसी का इंतजार नहीं करता। तो यूथ को मैं ये चाहूंगा, खुदा जिस काम को जिस वक्त पे करने का कहा जाता है, अगर आप वो कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके मोबाइल खराब भी नहीं होगा। मोबाइल से मुराद आपकी बॉडी और जिस्म रूह दोनों, और कल को आप इंशाल्लाह मुआशरे के काम भी आएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आइडिया जो आप लोगों की टीम की जानिब से हुआ है, इसमें मुझे एक जो माइंड क्लिकिंग और माइंड नॉकिंग चीज जो मुझे मिली वो बहुत अच्छी है। एक तो आपने इसको नाम बहुत अच्छा दिया हुआ है कि जी बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टार्स हैं। ऐसी बात नहीं है कि धमाका होगा तो बलूचिस्तान का नाम आएगा। दूसरा मैं ये सराहना चाहता हूँ कि जिस तरह वॉलंटियर बेसिस पर आप लोगों ने अपने काम को जारी रखा और आप लोग मकतबा फिक्र जिसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से हो, एजुकेशन से हो, अदाकारी से हो, फनकारी से हो, शायरी से हो, अदब से हो, सियासत से हो, कोई फील्ड कोई आईटी फील्ड हो उससे रिलेटेड, या कोई इंतजामी अमूर से हो, गवर्नमेंट से हो, आपने तकरीबन कोशिश कर रहे हैं आप लोग के सारी, प्लस विमेन को भी आप वो जगह दे रहे हैं जहाँ पर उनके किरदार और वक़ार की बात की जाए और बराबरी की बात उस हद तक की जाए जहाँ तक हमें हमारा मजहब और मुआशरा इजाज़त देता है। मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं ये अप्रिशिएट होने चाहिए, ना सिर्फ प्राइवेट सतह पे बल्कि सरकारी सतह पे, और खासकर बलूचिस्तान से जिस तरह आप इसका कंटेंट पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं भी ऑब्वियसली स्क्रॉल तो करता रहता हूँ, डिफरेंट चीज़ें देखता हूँ, तो योर चैनल जो है मैं उसको एक एप्रिसिएशन आप ही के चैनल के थ्रू देना चाहूँगा कि जो आपने आइडिया फ्लोट किया है, इस आइडिया से शायद बहुत सौ की जिंदगी चेंज हो जाए। सिर्फ एक 15 मिनट या 10 मिनट के किसी की इंटरव्यू देखने से हो सकता है उनकी जिंदगी के लाइंस चेंज हो जाए। तो आई अप्रिशिएट आपकी और आपकी टीम की एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा।